انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ جھوٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ولد اللہ، کہ اللہ صاحب اولاد ہے، معاذ اللہ، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وانہم لکاذبون، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کہ اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کر لیا۔ ما لکم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیف تحکمون، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ جو چیز آپ کے لیے پسند نہیں اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ افلا تذکرون، بس کیا تم غور نہیں کرتے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی کھلی دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم ان کنتم صادقین، تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، ان ظالموں نے جنات کو فرشتوں کی ماں قرار دے دیا، معاذ اللہ، اور اللہ سے تعلقات منسوب کر دیے جنات کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان ایک رشتہ ٹھہرا دیا۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اور یقیناً جنات کے علم میں ہے، وہ جان چکے کہ بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے۔ مراد جنات کو یہ بات پتہ ہے، ان کو بھی اللہ نے شعور عطا کیا ہے کہ جو شرک کا عقیدہ اختیار کرے گا، جو اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرے گا، وہ ضرور اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے گا۔ نوٹ فرمائیے، انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی مسئول مخلوق ہیں، جواب دہ ہیں اللہ کے حضور میں۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ داریات آیت نمبر 56 میں یہ تفصیل ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس بات سے جو وہ جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے۔ فإنکم وما تعبدون، تو بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم علیہ بفاتنین، تو وہ اس کے خلاف یعنی اللہ کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے۔ الا من هو صال الجحیم، سوائے اس کے کہ جو جہنم میں جانے والا ہے، جو خود طے کر لے کہ اسے جہنم کی طرف ہی جانا ہے، تو جنات اس کو ورغلا لیں گے، انسانوں میں سے برے لوگ اس کو ورغلا لیں گے، لیکن جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ کا خاص چنا ہوا بندہ ہے، ان پر تمہارا زور نہیں چل سکتا۔ اب فرشتوں کا قول ذکر ہو رہا ہے۔ وما منا الا لہ مقام معلوم، اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہ جس کا ایک معین درجہ نہ ہو۔ فرشتوں کے بھی درجات اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوا تھا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسماً فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں قطار میں، یہ ذکر فرشتوں کا آ گیا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور بے شک ہم ہی صف بستہ رہنے والے ہیں، صفیں باندھ کر کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم ہی تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک وہ کہا کرتے تھے لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ، اگر ہمارے پاس ہو پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت، لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہوتے، پسندیدہ بندوں میں سے ہوتے۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہمیں کوئی کتاب مل جائے تو ہم بھی پچھلے لوگوں کی طرح کیا اس سے زیادہ بڑھ کر نیک ہو جائیں گے۔ اب 2500 برس سے ان کا کوئی رسول نہیں آئے تھے، اب آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ مان کر نہیں دے رہے۔ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس انہوں نے اس کا یعنی قرآن کا انکار کیا، اب اللہ نے ہدایت دی ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس عنقریب وہ جان لیں گے کہ اس کے جھٹلانے کا کیا انجام ہو۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور ہمارا وعدہ اپنے بندوں یعنی رسولوں کے لیے پہلے ہی طے ہو چکا ہے، صادر ہو چکا ہے۔ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، بے شک ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ اب یہ اللہ کا وعدہ اپنے رسولوں کے حوالے سے کہ اللہ کے لشکر غالب رہیں گے۔ نوٹ فرما لیجئے اس بات کو کہ انبیاء شہید کیے گئے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، لیکن رسول کبھی شہید نہیں ہوئے۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے کہ جس کو معین قوم کی طرف بھیج دیا جائے یا کتاب اور شریعت دے دی جائے۔ نبی کا لفظ عام ہے، رسول کا لفظ خاص ہے۔ تو رسولوں کے حوالے سے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے رسول غالب رہیں گے، ان کی مدد کی جائے گی۔ چنانچہ ہم تفصیل سے واقعات پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الشعراء، قومیں ہلاک کی گئیں، رسولوں کو اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ یہی بات آئی ہے سورۃ المجادلہ آیت نمبر 21 میں،
کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے۔ انہم لہم المنصورون، بے شک ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے ان سے آپ اعراض کیجئے۔ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور انہیں دیکھتے رہیے، جلد وہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو پس کیا وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو جب وہ ان کے میدان میں عذاب نازل ہوگا تو ان کی صبح بڑی بری ہوگی جنہیں خبردار کیا جا چکا۔ مراد یہ کہ عذاب مانگ رہے ہیں، جلد عذاب آیا چاہتا ہے۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الصافات، مکی صورت ہے۔ بدری صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ انفال میں غزوہ بدر کا تبصرہ، سن 2 ہجری میں ان پر عذاب کی پہلی قسط آئی، 70 مشرک بدر کے میدان میں مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ پھر سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، یہ مغلوب ہو گئے۔ پھر ہم پڑھ چکے سورہ توبہ کے آغاز میں ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی تھی، اس کے بعد اگر یہ نہیں مانتے تو ان کی گردنیں اڑا دی جاتی۔ یہ سارے عذاب کے معاملات ان کے لیے اللہ کی طرف سے آئے تھے، تو کہا جا رہا ہے جلدی نہ کرو، آیا ہی چاہتا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت تک کے لیے ان سے اعراض کیجیے۔ وَأَبْصِرْ، اور دیکھتے رہیے، فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، پس قریب وہ بھی دیکھ لیں گے کہ انجام کیا ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب، عزت والا رب اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہے تمام رسولوں پر۔ والحمد للہ رب العالمین، اور تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ مجلس کے اختتام پر یہ آخری 3 آیات پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ادا کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اب سورہ صاد کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ کے بعض انبیاء کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فرما برداروں کا ذکر بھی ہے، اور نافرمانی کرنے والے لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کی جھٹلانے کی روش کو بیان کیا گیا ہے، اور عذاب کے ڈراوے اللہ کی طرف سے سنائے گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی چند آیات کے متعلق جامع ترمذی میں تفصیل بھی موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب مشرکین ابو طالب کے پاس تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ان کے سامنے رکھی کہ میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، ایک اللہ کو مانو اور اس کے سوا کسی جھوٹے معبود کو نہ پکارو۔ تو جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل وغیرہ، وہ منہ بنا کر چلے گئے کہ ابو طالب دیکھو تمہارے بھتیجے کو، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ ایک اللہ کو پکارنے کی بات کرتا ہے۔ اس پر یہ آیات بھی نازل ہوئی تھیں، اور ان کا ذکر ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، ان حروف مقطعات جنہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، ان کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ والقرآن ذی الذکر، اور نصیحت والے قرآن کی قسم۔ اب نوٹ فرمائیے کہ ان آخری صورتوں میں، صورتوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں، لیکن کس بات پر قسم کھائی گئی ہے اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا تھوڑا کچھ پیچھے سورہ یاسین کی طرف۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور قرآن حکیم کی قسم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو اب ان صورتوں میں جو آگے آ رہی ہیں جہاں قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب نہیں بتایا گیا کہ کس بات پر قسم کھائی گئی، تو مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ صاد والقرآن ذی الذکر، اور قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔